بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ، کہ لوگوں میں نماز کا زیادہ سے زیادہ اجر پانے والے لوگ، اجر پانے والا شخص، اجر پانے والے لوگ وہ ہیں ابعدہم فابعدہم ممشن، جو دور سے دور یا زیادہ سے زیادہ دور سے چل کر آتے ہوں، والذی ینتظر الصلاۃ حتی یصلیھا مع الامام اعظم اجرا من الذی یصلی ثم ینام، اور وہ شخص جو نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تاکہ امام کے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہ اس شخص سے زیادہ اجر والا ہے جو نماز پڑھ کر سو جاتا ہے، تنہا نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں نمازوں کا زیادہ اجر اور ثواب پانے والے لوگ کون ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر بتایا کہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ دور سے چل کر مسجد کو آتے ہیں وہ زیادہ اجر و ثواب پاتے ہیں ان لوگوں کے بالمقابل جو کم فاصلہ طے کر کے مسجد کو آتے ہیں، ان کے بالمقابل ان کو زیادہ اجر ملے گا۔ مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنا یہ فضیلت والا عمل ہے۔ کسی کا گھر مسجد کے بازو رکھ کے ہے اور وہ مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آ گئے اور انہوں نے نماز مسجد میں پڑھ لی، تو جو ضروری اجر ملنا چاہیے وہ تو ان کو مل جائے گا۔ نماز کا جو ثواب ملنا ہے، جیسے نماز وہ پڑھیں گے خشوع و خضوع والی، اس کے اعتبار سے ان کے لیے ثواب تو طے کر دیا جائے گا۔ باقی جو ایکسٹرا ثواب ملنا چاہیے، ایکسٹرا ثواب، وہ ان کو اتنا نہیں ملے گا، کیونکہ یہ چند قدم چل کر مسجد کو آئے ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہیں جو بہت دور سے مسجد کو آ رہا ہے اور اس نیت سے آ رہا ہے کہ میں مسجد میں جا کر ہی نماز پڑھوں گا، جماعت سے نماز ادا کروں گا، تو اب وہ چونکہ زیادہ فاصلہ طے کر کے آیا ہے، بیسک جو اجر ہے، بنیادی اجر، اس کو بھی ملے گا، کیونکہ نماز یہ بھی پڑھا اور نماز گھر کے بازو والا بھی پڑھا، دونوں نے نماز پڑھی ہے، تو نماز پڑھنے کا ثواب تو دونوں کو ملے گا۔ اب اگر خشوع خضوع سے پڑھے تو جو جتنا زیادہ خشوع خضوع سے پڑھے گا وہ ثواب ان کو ملے گا، لیکن ایک چیز جو دور والے کے پاس ہے وہ قریب والے کے پاس نہیں ہے، وہ کیا؟ زیادہ دور سے آنا، فاصلہ طے کر کے آنا، زیادہ قدم چل کر کے آنا، یہ اجر دور والے کے پاس ہے، قریب والے کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ دور والے کو ہی ملے گا، قریب والے کو یہ نہیں ملے گا، کیونکہ قریب والا اتنا چل کر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی نیت کے اعتبار سے جیسے جیسے جتنا ثواب اس کو ملنا چاہیے وہ دیں گے، مگر زیادہ قدم طے کر کے آنے کا ثواب صرف اسی کو ملے گا جو زیادہ قدم طے کر کے آئے گا، دور سے آئے گا، اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور بھی حدیثوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم بڑھانا یہ ایسا نیک عمل ہے کہ ہر ایک قدم پر ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب یہ فضیلت سنتے تھے تو اتنا شوق ان میں پیدا ہو جاتا تھا کہ جن کا گھر مسجد کے قریب ہوتا تھا وہ اپنا گھر ہی مسجد کے دور لے لیا کرتے تھے تاکہ زیادہ قدم چل کر آئیں اور زیادہ ثواب وہ حاصل کرے۔ یہ ہو گیا حدیث کا پہلا ٹکڑا۔ اس ٹکڑے کا مقصد کیا ہے؟ اس ٹکڑے میں یہ بتانا مقصود ہے، اصل مقصد، کہ نماز مسجد میں آ کر جو جماعت کی نماز طے ہوتی ہے 5 وقتہ، جماعت سے نماز پڑھنے کی فکر کی جائے، یہ فکر دلانا اور یہ ترغیب اور یہ شوق دلانا مقصود ہے۔ چنانچہ پھر دوسرے ٹکڑے میں فرمایا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے، اذان ہو گئی، نماز کے انتظار میں ہے کہ بھئی جماعت کا ٹائم ہوگا، میں جماعت سے امام کے ساتھ نماز پڑھوں گا، چنانچہ انتظار کیا اور جب نماز کا وقت ہوا تو وہ مکمل نماز امام صاحب کے ساتھ وہ آ کر مسجد میں جماعت سے ادا کیا۔ 1 رکعت ملی، تب بھی 2 رکعت، چند رکعتیں ملی، مگر آ کر مسجد کے لیے نکل گیا، وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نکل گیا، مسجد پہنچ بھی گیا، جماعت مل گئی تو بھی اس کو ثواب ملے گا،
جماعت اس کو نہیں بھی ملی، آنے تک ختم ہو گئی، تب بھی اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ وہ اپنی نیت سے ارادہ کر کے گھر سے نکل کر آ چکا ہے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ کس کے مقابلے میں؟ اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے جو کہاں جاتے مسجد کو جان دو یہیں پڑھ لیں گے، اور خاص طور سے عشاء کی نماز بولے تو بہت مشکل چیز، رات میں اندھیرے میں عشاء کی نماز جا کے پڑھنا بہت کنٹھے ہے، عشاء کے بعد جب سونے کا ہی ہے گھر میں نماز پڑھ لے کے سو جائیں گے۔ تو ایک شخص وہ ہے جو گھر میں نماز پڑھ لیا، اکیلے نماز پڑھ لے کے سو گیا، تو بولے نماز پڑھنے کا ثواب تو اس کو مل جائے گا، مگر جو اس شخص کو ثواب ملا مسجد آ کر ایک تو زیادہ سے زیادہ قدم اس نے بڑھائے، پھر آ کر جماعت کے ساتھ میں اس نے نماز پڑھا، مسجد جیسے مقدس ماحول میں وہ شریک ہوا، یہ ایکسٹرا چیزیں اس کے پاس ہے، یہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں زیادہ ثواب اس کو حاصل ہوگا۔ اوپن بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ فضیلت بتلائی گئی۔ اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ نماز جماعت سے پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے، تنہا نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دوسرا والا شخص ہے نا، یہ اس کے بارے میں ہے، ابھی نماز ایک محلے میں 2 مسجدیں ہیں مان لو، مثلا پہلی مسجد میں بھی جماعت نہیں ہوئی، انہیں جماعت سے نماز پڑھ رہا اس نے، انہیں جان بوجھ کے جماعت چھوڑ کے سو جا رہا، تو اس کے بارے میں ہے کہ اس کو کم ثواب، اور جو جماعت سے نماز پڑھ رہا اس کو زیادہ ثواب۔ لیکن جو پہلی جماعت بھی چھوڑ دیتا ثواب سے تو محروم رہتا ہے وہ بندہ، ساتھ میں گناہگار بھی ہوتا، کیونکہ پہلی جماعت جو ہو رہی ہے ایک مسجد میں، وہ نماز جماعت سے پڑھنا ضروری بھی ہے۔ اب ایک دوسرا شخص ہے، وہ محلے کی نماز جو مسجد کی ہے وہ تو اس سے چھوٹ گئی، مسجد کو آیا، آ کے وہ بندہ کیا سوچا، اور ایکسٹرا ثواب کماتا ہوں میں، یہاں چھوٹ گئی نا، جان دو دوسری جگہ دوسری مسجد کو جا کے نماز پڑھتا ہوں، جماعت سے نماز پڑھتا ہوں۔ اب یہ گیا دوسری مسجد کو پہنچا، جا کر جماعت سے نماز پڑھا، دوسرا شخص سوچا کہ اب گئے تو بھی میرے کو نہیں ملتی مسجد کو جماعت، جا کے کیا کرتے، جان دو یہاں گھر میں نماز پڑھ لے کے سو جائیں گے، مانے دوسری مسجد کو جانے کی اس نے فکر بھی نہیں کی دوسری مسجد کو جانے کی، تو اب وہ شخص صرف ثواب سے محروم ہوگا، گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس نے پہلی جماعت کی کوشش کی تھی، ایک مسجد میں پہنچنے کی کوشش کی تھی، نیت کے اعتبار سے اس کو اجر مل گیا، مگر دوسرا شخص جو دوسری مسجد کو پہنچا، وہ دوسری مسجد کو پہنچنے والا عمل اور دوسری مسجد تک جانے والے قدم اس کے پاس نہیں ہے۔ اب اس شخص کو ثواب تو نہیں ملے گا دوسرے کے بالمقابل زیادہ، مگر یہ ہے کہ یہ گناہگار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پہلی جماعت کے لیے کوشش کر چکا تھا، ثواب کم ہے مگر گناہگار نہیں ہوگا۔ اور وہ شخص جو ایک مسجد کے لیے بھی کوشش نہ کرے، لاپرواہی اور غفلت کرے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، کہیں پر بزی بھی نہیں ہے، کوئی مصروفیت بھی نہیں ہے، لاپرواہی میں غفلت میں جماعت چھوڑ دیا، ثواب سے بھی محروم ہوگا، ساتھ میں گناہگار بھی قرار دیا جائے گا۔ واقعتاً کوئی مجبوری تھی، مصروفیت تھی، کوشش اور ارادہ کرنے کے باوجود مسجد کو نہیں پہنچ پایا، تو وہ ثواب سے محروم ہوگا مگر گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا۔ بس ٹائم میں نماز پڑھنے کی فکر کرنا ہے، نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے۔ الغرض بھائی، آج کے درس حدیث میں جو باتیں آئی ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جتنی دور سے آئیں گے اور مسجد کو جا کر چاہے قریب ہو یا دور نماز پڑھنے کی فکر کریں گے، زیادہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ 2-3 باتیں ہیں، ذہن میں رکھیے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو لاپرواہی اور غفلت نہ کرتے ہوئے، نمازوں کی دل و جان سے فکر کرتے ہوئے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے نمازوں کو ان کے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی، اور اگر کبھی جماعت چھوٹ جائے تو قضا کرنے سے بچتے ہوئے وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔